عمره ما شايل جروح لا يلوم اللي ذينوح أنا ودعت الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی، دماغ وضع کیے دل بنا دیے تو نے، دماغ وضع کیے دل بنا دیے تو نے۔ مفہوم ازا جاننے والے کم ہیں، مفہوم ازا جاننے والے کم ہیں، احسان کو گرداننے والے کم ہیں، احسان کو گرداننے والے کم ہیں۔ شبیر تیرے چاہنے والے ہیں بہت، شبیر تیرے چاہنے والے ہیں بہت، لیکن تیرے پہچاننے والے کم ہیں، لیکن تیرے پہچاننے والے کم ہیں۔ صلوات صلی اللہ علیہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انوار بصیرت کلمات امام حسین کی روشنی میں اس عنوان کے تحت جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے، اس کی آج 8ویں منزل، اس میں قرآن کریم کی سورہ مبارک کی آیت نمبر 108 کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے کہ جس میں بصیرت کی جانب اشارہ ہے، بصیرت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت در حقیقت مزاج اسلام کو بھی پہچانوا رہی ہے، اور اسلام کا پیغام پہنچانے والوں کی نگاہوں میں جو راستہ ہے یا جس راستے سے انہوں نے پیغام دیا ہے، یہ خود جس چیز کی بنیاد پر انہوں نے پیغام دیا اس کو بیان کری۔ وہ خود صاحب بصیرت تھے،
سامنے والے کی بصیرت کو بیدار کرنا چاہا، اور بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے وہ راستہ اپنایا ہے کہ جس کی وجہ سے حق آشکار ہو جائے اور یہ انسانیت گمراہی کی دلدل سے محفوظ رہ جائے۔ اور اس بصیرت کے لیے جہاں پیغمبر اکرم سے بصیرت کا آغاز ہوا ہے کہ بصیرت کی بنیاد پر بصیرت کے راستے کو اپناتے ہوئے حق کی تبلیغ ہوئی ہے اور پیغام پہنچایا گیا ہے، اسی راستے پر چلتے ہوئے امیر المومنین نے بھی دنیا کے سامنے حق کو پہچنوایا، اور یہی کام سرکار سید الشہداء نے کربلا میں بھی انجام دیا۔ کربلا میں بھی امام حسین کا مشن وہی تھا جو پیغمبر اکرم کا تھا، کربلا میں بھی امام حسین کا مشن وہی تھا جو امیر المومنین کا تھا۔ اگر نبی اور علی کا مشن احقاق حق و ابطال باطل تھا تو یہی کام امام حسین نے بھی کربلا میں کیا ہے، احقاق حق کیا ہے و ابطال باطل کیا ہے، یعنی حق کی حفاظت کی ہے، حق کو آشکار کیا ہے، حق کو پہنچایا ہے اور باطل کو شکست دی ہے، باطل کے چہرے سے نقاب بھی پلٹی ہے۔ اور اس کام کے لیے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے، جس چیز کا پیغام دیا ہے، وہ انسان کے لیے بصیرت کا پیغام تھا، یعنی یہ پیغام تھا کہ جب تک سامنے والے میں بصیرت نہ ہو اس وقت تک آسان نہیں ہوتا ہے حق کو صحیح طور پر پہچان لینا، اور اسی طریقے سے اگر صحیح طور پر بصیرت نہ ہو تو آسان نہیں ہوتا ہے اپنے کو باطل سے محفوظ رکھ لینا۔ اگر انسان حق تک پہنچ سکتا ہے یا باطل سے محفوظ رہ سکتا ہے، یہ اسی وقت ہے کہ جب اس کے اندر شعور و بصیرت ہو، اور اس بصیرت کو، اس آگاہی کو، اس اپنی عقل اور فکر اور فہم کو بروئے کار لا رہا۔ اور یہ کہنے کا حق ہے کہ اہل بیت کے دین کا اور اسلام کا سب سے اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ کسی دین میں اس حد تک شعور و بصیرت پر زور نہیں دیا گیا ہے جتنا دین اسلام میں ہے، اور شاید یہ دین اسلام کی حقانیت اور اہل بیت کے دین کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل بھی ہو کہ ہر سامنے والے کو پیغام دیتا ہے کہ تم اپنے شعور و بصیرت کو بروئے کار لاؤ، تم اپنی عقل اور فکر کو استعمال میں لاؤ، تم غور و فکر کرو۔ اگر تمہارے عقل پر یہ راستہ پورا اتر رہا ہو، تمہارے فکر کے اور تمہارے شعور و بصیرت کے مطابق یہ دین ہو، تب تم اس دین کو تسلیم کرو، اس راستے پر آؤ۔ یہ خود اس بات کا پیغام ہے کہ اگر یہ اسلام دوسروں سے بصیرت کا مطالبہ کر رہا ہے تو یقیناً اپنے ماننے والوں سے بصیرت کا بھی مطالبہ ہے، اور بالخصوص اگر حقیقی اسلام در اہل بیت پر ہے تو اہل بیت کا ایک اہم پیغام اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی بصیرت کا تھا۔ اور کربلا سے پہلے امام حسین کا یہ خطبہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس دور میں امام حسین بالخصوص اپنوں سے یہ چاہتے تھے کہ بصیرت کو سامنے لاتے ہوئے، بصیرت کے اوپر چلتے ہوئے، شعور و بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے دور کے حالات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر سکیں، حق کے راستے کے اوپر باقی رہ سکیں اور اپنے کو باطل سے محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے کہ حالات کربلا گواہ ہیں، پیغمبر کے بعد سے لے کر کربلا تک کا زمانہ گواہ ہے کہ بہت سے اہم افراد بھی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے حق سے دور ہو گئے، اور ایسے بھی افراد تھے جو بصیرت ہونے کی وجہ سے حق سے دور ہونے کے باوجود بصیرت کو استعمال میں لاتے ہوئے حق تک آ گئے ہیں۔ لہذا امام حسین کا یہ خطبہ اس وقت کے خواص کے لیے تھا، اس وقت کی اہم شخصیات کے لیے تھا، اس وقت موجود اصحاب کے لیے تھا، تابعین کے لیے تھا، علماء کے لیے تھا۔ اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام نے اس وقت موجود مجمع کو مخاطب بناتے ہوئے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، کچھ باتیں پیش کی تھیں، کچھ چیزیں بیان کی تھیں۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اب امام نے علماء کو مخاطب بنایا ہے، اور شاید اس علماء کو مخاطب بنا کر ان کی ذمہ داریوں کی جانب بھی متوجہ فرمایا ہے، اور اس حالات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے آنے والی نسلوں کے لیے پیغام دیا ہے۔ اور شاید اس دور میں ان شخصیات اور ان علماء اور ان اصحاب اور ان تابعین کو مخاطب بنا کر یہ جملات کہنا اس بات کی بھی دلیل تھی کہ اگر حالات بدتر ہوتے ہیں، حالات ناگفتابے ہوتے ہیں، یا ظالم اور باطل افراد برسر اقتدار پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا ایک سبب لوگوں کے اندر شعور و بصیرت کا نہ ہونا ہوتا ہے۔
امام کے یہاں سے کلمات تھے ثم انتم ایھا العصابہ، یعنی اس خاص گروہ کو امام نے مخاطب بنایا ہے، علماء کو مخاطب بنایا ہے۔ بہرحال اس مرحلے میں چونکہ وقت بھی نہیں ہے بہت زیادہ، ان کلمات کے اوپر تشریح و توضیح کے بجائے کوشش یہ ہوگی کہ آج صرف ترجمے ہی پر اکتفا ہو۔ ہم اگر اس کی توضیح، اس کی تفسیر دیکھنا چاہیں، بعض کتابیں اس سلسلے میں ہیں، لیکن کم از کم ہمیں امام حسین کا یہ پیغام کسی حد تک صحیح پہنچ جائے کہ اس دور کا خطبہ ہے، سن 58 ہجری میں امام کے کلمات ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دور میں جائزہ لیں اور سن 58 ہجری سے آج تک کی تاریخ کو نگاہوں میں رکھیں، امام حسین کا ایک ایک لفظ بڑھ کے پیغام دے رہا ہے کہ اگر ائمہ معصومین کے کلمات کو اہمیت نہ دی جائے، معصومین کے کلمات کو نگاہوں میں نہ رکھا جائے، معصومین کی تعلیمات سے دوری اختیار کی جائے، تو نتائج سوائے بدتر ہونے کے اور کچھ نہیں ہوتے ہیں، سوائے نقصانات اٹھانے کے۔ اور پھر یہ نقصانات صرف دنیا ہی سے متعلق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نقصانات دنیا سے بھی متعلق ہوتے ہیں اور آخرت سے بھی۔ امام اس گروہ کو، خاص گروہ کو، جن میں نے کہا کہ اصحاب ہیں، تابعین ہیں، علماء ہیں، اہم شخصیات ہیں، مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ اے گروہ بالعلم مشہورہ، تمہارا ایک امتیاز یہ ہے کہ تم علم و دانش میں شہرت رکھتے ہو، تمہاری شہرت علم ہے، علمی حوالے سے تم لوگوں میں پہچانے جاتے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بالخیر مذکورہ، اس علم کی بنیاد پر، اس دانش کی بنیاد پر، صاحب علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تمہیں خیر سے یاد کیا جاتا ہے، تمہاری یاد نیکی اور بھلائی کے ساتھ ہوتی ہے، لوگ تمہیں کسی حد تک اچھا سمجھتے ہیں۔ وبالنصیحت معروفہ، اور تم واعظ و نصیحت میں بھی شہرت رکھتے ہو۔ البتہ یہ بھی قابل غور، امام مخاطب بنا رہے ہیں، اور شاید یہ مخاطب بنانا یہ بھی پیغام تھا کہ اگر امام حسین کی نگاہ میں حقیقی عالم کو دیکھنا ہو تو اس حقیقی عالم کا کردار بھی امام یہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ مخاطب بنایا، بلکہ رہتی دنیا تک یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اگر امام کی نگاہوں میں ایک صحیح اور واقعی عالم کو، معیار کو دیکھنا ہو تو ان چیزوں کو ہم نگاہوں میں رکھیں کہ کن کن چیزوں کا حامل ہونا ایک اس جگہ تک آنے والے کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا وبالنصیحت معروفہ، تم واعظ و نصیحت میں مشہور ہو۔ وباللہ فی انفس الناس محابہ، اور یہ بھی کہ لوگوں پر تمہاری ہیبت ہے، لوگوں پر تمہارا اثر ہے، لوگوں کے درمیان تمہاری وقت ہے، لوگوں کے درمیان تمہاری اہمیت ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں یہ جو لوگوں کے درمیان تمہاری وقت ہے، تمہاری اہمیت ہے، تمہاری ویلیو ہے، باللہ، اس کا سبب صرف خداوند عالم ہے۔ یعنی خود انسان کا یہ کمال نہیں ہے، انسان کی فضیلت نہیں ہے۔ اگر آج ہمارا احترام ہو رہا ہے، امام فرما رہے ہیں اگر آج عالم کا ذکر خیر کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس انسان کو یہ احساس رہے کہ یہ بھی اللہ کا احسان و کرم ہے، یہ خداوند عالم کے احسان و کرم کی بنیاد پر ہے۔ فرماتے ہیں وباللہ فی انفس الناس محابہ، یہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت ہے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری جلالت ہے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت ہے۔ یہابکم الشریف، تمہیں شریف اور قدرت رکھنے والے افراد پر بھی تمہارا رعب طاری رہتا ہے۔ یعنی بہت سے شخصیات ہیں، بہت سے افراد ہیں جن پر تمہارا رعب طاری رہتا ہے، جن پر تمہاری ہیبت طاری رہتی ہے۔ وَيُكْرِمُكُمُ الضَّعِيفُ، اور بہت سے لوگ ہیں جو تمہارا احترام و اکرام کرتے ہیں، بہت سے کمزور افراد ہیں جو تمہارے آگے جھکنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ فرمایا وَيُؤْثِرُكُم مَّن لَّا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَدْ لَكُمْ عِندَهُ، بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو تمہارا احترام کرتے ہیں لیکن ان کی عظمت تم سے زیادہ ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں ان کی فضیلت تم سے زیادہ ہے، ان کی عظمت تم سے زیادہ ہے، ان کا مرتبہ تم سے زیادہ ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے کہ ایسے افراد بھی تمہارے آگے سر جھکاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے افراد بھی تمہارے آگے مروب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، جب کہیں سے انسان کا کوئی کام نہیں چلتا ہے، جب کہیں سے اس کا کوئی کام حل نہیں ہو پاتا ہے، جب ہر جگہ سے پریشان ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی یہ تمہارے دروازے پر بھی آتا ہے اپنی حاجتیں لے کر، کبھی کبھی تمہیں بھی وسیلہ بناتا ہے، تمہیں ذریعہ بناتا ہے۔ اس کو یہ توقع ہوتی ہے، اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ چونکہ تمہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، چونکہ اللہ نے تمہیں شرف عطا کیا ہے، چونکہ اللہ نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا اس امید کے ساتھ آتا ہے کہ شاید تمہارے ذریعے سے اس کا کام ہو جائے، تمہیں وسیلہ بناتا ہے، تمہیں ذریعہ بناتا ہے۔ وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ وَكَرَامَةِ الْأَكَابِرِ، امام نے فرمایا یہ ساری چیزیں دی ہوئی تو اللہ کی ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب تم راستہ چلتے ہو تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے ہو،
تم جس وقت راستہ چلتے ہو تو عزت و احترام کی بنیاد پر سر اٹھا کر چلتے ہو، اسی عزت و احترام کی بنیاد پر تمہارا گزر بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، حاکموں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں، امام حسین کے کلمات ہیں، اور اس دور میں اپنے سامنے موجود افراد کو امام مخاطب بنا رہے ہیں۔ یہ گویا کہنے کے بعد، ان بعض صفات کو بیان کرنے کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا ہے، الیس کل ذالک انما نلتموہ بما یرجى عندکم من القیام بحق اللہ۔ یہ ساری چیزیں اگر اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں تو تنہا تمہاری ذات کے لیے عطا نہیں کی ہیں، صرف تمہارے اپنے مفاد کے لیے عطا نہیں کی ہیں، صرف تمہارے اپنے خاندان کے لیے عطا نہیں کی ہیں، صرف تمہارے اپنے ذاتیات کے لیے نہیں عطا کی، بلکہ اللہ نے اگر یہ شرف، یہ مرتبہ اور یہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں اس لیے عطا کی ہیں کہ تم اللہ کے حق کو قائم کرو، تم دین الہی کے لیے آگے بڑھو۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ سب عزت و احترام اور تمہاری یہ موقعیت، تمہارا یہ مرتبہ صرف اس لیے ہے کہ تم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم اللہ کے احکام کا اجرا کرو گے، تم حرام و حلال کو اہمیت دو گے، تم حرام و حلال کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، تم برائیوں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو گے، تم واجبات کو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ امام فرما رہے ہیں لیکن وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تُقَصِّرُونَ، اگرچہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ذمہ داریاں تو ہیں، فرائض تو ہیں، لیکن اکثریت ان افراد کی ہے جو ان فرائض میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے دی ہوئی عطا، اللہ کے دیے ہوئے احسانات، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں جو علم کی شکل میں ہے، جو مرتبے کی شکل میں ہے، جو ہیبت کی شکل میں ہے، جو عزت و احترام کی شکل میں ہے، امام فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ کے احکام کا اجرا ہو سکے، یہ اس لیے ہے کہ شریعت الہیہ لوگوں تک پہنچ سکے، یہ اس لیے ہے کہ لوگ اللہ سے دور نہ ہونے پائیں، یہ اس لیے ہے کہ لوگ ظالمین کی طرف نہ جانے پائیں، یہ اس لیے ہے کہ لوگ شرک و بت پرستی کا شکار نہ ہونے پائیں، یہ اس لیے ہے کہ پرچم توحید بلند رہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اکثریت ایسے افراد کی بھی ہوتی ہے جو اس سلسلے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اس سلسلے میں تمہاری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ بھی یعنی واقعاً یہ مکمل خطبہ اولاً طولانی ہے، تفصیلی ہے، لیکن اس میں بعض باتیں قابل غور میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ کہنے کے بعد کی کوتاہیاں ہیں، بعض کوتاہیوں کی جانب بھی امام حسین نے متوجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں فاستخففتم بحق الائمہ، تم نے اپنے ائمہ کے حقوق کے سلسلے میں بھی کوتاہیاں کی ہیں، یعنی یہاں تک پہنچنے کے بعد، یہ مرتبہ حاصل کرنے کے بعد، یہ عزت و شہرت مل جانے کے بعد بھی، یہ موقعیت آ جانے کے بعد بھی تمہیں اپنے معصومین کا کوئی خاص خیال نہیں رہا ہے، تمہیں اپنے ائمہ کے حقوق کی بھی بہت زیادہ فکر نہیں رہے، اس میں بھی تمہاری کوتاہیاں ہیں، ائمہ معصومین کے حقوق کو بھی تم نے پامال کیا ہے۔ اس کے بعد فاما حق الضعفاء فضیعتم، کتنے کمزور افراد کے ہیں، ایسے ہیں جن کے حقوق کو تم نے ضائع کیا ہے۔ واما حقکم بزعمکم فطلبتم، دوسروں کے حقوق تو تم نے ضائع کیے ہیں لیکن اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہو، ہمارا کوئی نقصان نہ ہونے پائے، ہمیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچنے پائے، ہمارا کوئی فائدہ نہ چھوٹنے پائے، ہمارا مفاد نہ ضائع ہونے پائے، تمہیں اپنے فائدے و نقصان کی فکر رہی لیکن دوسروں کے فائدے و نقصان کی فکر نہیں رہی۔ یہ امام فرما رہے فلاں مالن بذلتموہ، کتنے ایسے موقع آ گئے کہ اللہ نے تمہیں مال دولت سے نوازا ہے لیکن تم نے اس اللہ کے دی ہوئے مال دولت کو دوسروں پر خرچ کرنا نہیں چاہا، دوسروں سے توقع رہی کہ دین کے اوپر خرچ ہو، دوسروں سے توقع رہی کہ دوسروں کی مدد ہو، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ تم نے خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گوارا نہیں کیا۔ ولا نفسا خاطرتم بہا للذی خلقہا، اور نہ تم نے خدا کی راہ میں اپنے کو خطرے میں ڈالنا چاہا، اپنی عزت کی فکر رہی، اپنے مقام و مرتبے کی فکر رہی، اپنے موقعیت کی فکر رہی، اپنے مرتبے کی فکر رہی، سماج میں جو معمولی سی عزت و حرمت تھی اس کو بچانے کی فکر ہے۔ امام فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ولا عشیرۃ عادیتموہا فی ذات اللہ، اور اللہ کی راہ میں خدا کے دین کے لیے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ بھی تمہارے اندر نہیں تھا، دشمنان خدا کا مقابلہ کرنے کی بھی تمہارے اندر ہمت نہیں رہی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انتم تتمنون علی اللہ جنتہ ومجاورۃ رسولہ وامانا من عذابہ، تم اللہ سے تو یہ توقع رکھتے رہے کہ اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے، اللہ سے تو یہ توقع کرتے رہے کہ تمہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما دے، پیغمبر کی مجاورت تمہیں عطا کر دے اور تمہیں عذاب سے محفوظ کر لے، لیکن لقد خشیت علیکم ایھا المتمنون علی اللہ ان تحل بکم نقمۃ من نقماتہ۔ امام فرما رہے لیکن اے وہ لوگو جو خدا سے اس طرح کے تمنائیں تو رکھتے ہو
لیکن مجھے خوف ہے کہیں خدائی انتقام کو تم شکار نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ فِي عِبَادِهِ تُكْرَمُونَ وَقَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللَّهِ مَنْقُوطَةً فَلَا تَفْزَعُونَ۔ امام نے اس دور میں مخاطب کر کے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ فِي عِبَادِهِ تُكْرَمُونَ، لوگوں کے درمیان تمہاری قدر و قیمت تو تھی، لیکن اللہ کے عہد کو ٹوٹتا ہوا دیکھنے کے باوجود تم نے بولنا گوارا نہیں کیا۔ امام کا جملہ ہے، امام نے فرمایا وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ عِبَادِهِ تُكْرَمُونَ، لوگوں کے درمیان تمہاری عزت تھی، تمہارا مقام تھا، تمہارا مرتبہ تھا، وَقَدْ تَرَوْنَ عُهْدَ اللَّهِ مَنْقُوصًا، تم اللہ کے عہد کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، اللہ کے احکام کو پامال ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اللہ کے شریعت کو پامال ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، درمیان میں حرام و حلال کی اہمیت نہیں تھی، لیکن فَلَا تَفْزَعُونَ، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی، تمہیں اس بات کی فکر نہیں تھی۔ یعنی امام فرما رہے تمہیں اپنی تو فکر تھی، اللہ کے احکام کی فکر نہیں تھی، تمہیں اپنا تو خیال تھا، اللہ کے دین اور اللہ کے شریعت کا خیال نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمائے وَأَنْتُمْ لِبَعْضِ زِمَمِ آبَائِكُمْ تَفْزَعُونَ وَزِمَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محقورہ، تمہیں اپنے خاندان اور اپنے بزرگوں کا تو خیال تھا، لیکن رسول کے خاندان کی فکر نہیں تھی۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں، اور یقیناً کربلا جیسے واقعے کا رونما ہونا ایسے ہی افراد کی کوتاہیوں کا نتیجہ تھا، اور جن میں نے ایک نام اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری جیسے افراد وہ ہیں جو بظاہر صاحب علم ہیں، بظاہر لوگوں کے درمیان ان کا مرتبہ ہے، بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں ان کی عزت ہے، بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں ان کی اہمیت ہے، لیکن امام حسین فرما رہے ہیں ایسے ہی افراد کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ نوبت کربلا تک پہنچ رہی ہے، ایسے ہی افراد کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ انسانیت پامال ہو رہی، ایسے ہی افراد کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ایک نبی کا نواسہ قتل کر دیا جا رہا ہے، ایسے ہی افراد کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ولی خدا کربلا میں گھیر لیا جاتا ہے۔ اور یقیناً تاریخ میں ایسے نہیں، متعدد اس طرح کے افراد گزرے ہیں، اور یہی وہ افراد تھے جنہوں نے اپنے کو مسلمان اور محافظ اسلام کہنے کے بعد بھی نواسہ نبی کے قتل کے فتوے بھی دیے تھے۔ یعنی تاریخ میں اس طرح کے ایک دو نہیں، ایسے افراد سبب بنے ہیں، امیر المومنین کے خلاف بھڑکانے میں بہت سے علماء کا ہاتھ رہا ہے، امام حسین کے خلاف فتوے دینے والے بھی بہت سے علماء رہے ہیں، یہ تاریخ ہمارے سامنے پیش کری۔ اس طرح کے تاریخ میں بہت سے نمونے ہیں، لیکن یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ اگر بے بصیرت افراد کے نمونے تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے انسانیت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، دین کو بھی نقصان پہنچایا ہے، شریعت کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اسی درمیان میں ہمارے سامنے بابصیرت بھی نمونے ہیں، یعنی ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام کے راہ پر چلتے ہوئے دین کی بھی حفاظت کی ہے، شریعت کی بھی حفاظت کی ہے۔ اہل بیت کے گھرانے میں اس طرح کے بہت سے نمونے ہیں۔ جناب عمار یاسر جیسی ایک ذات ہے، یقیناً فضائل و کمالات کے حامل ہیں، لیکن ان تمام فضیلتوں کے ساتھ جناب عمار یاسر نے جو شعور و بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، آج امیر المومنین کی نگاہ میں باعظمت ہو جانا آسان نہیں ہوتا ہے، مولائے کائنات کی نگاہ میں قابل بھروسہ ہو جانا آسان نہیں ہوتا ہے، امیر المومنین کی نگاہ میں کسی کا مرتبہ ہو جائے، کسی کا احترام ہو جائے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ عمار یاسر ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، اس طرح کے افراد سے تاریخ بری ہے۔ امام حسین کا یہ پیغام تھا کہ اگر ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، تو ایسے افراد کو جنہوں نے تاریخ میں بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، ایسے افراد ہمارے لیے باعث عبرت ہوں جنہوں نے بعض فضائل و کمالات ہونے کے باوجود بے بصیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اپنا بھی نقصان کیا ہے اور دین کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اپنا بھی نقصان کیا ہے، شریعت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اپنا بھی نقصان کیا ہے اور امت کے بھی نقصان کا سبب بنے ہیں۔ اور اگر بصیرت کی بات ہے، ہمارے سامنے اس طرح کے نمونے ہیں، خود کربلا میں بھی امام حسین متعدد ایسے نمونے لے کر آئے ہیں، اور ان نمونوں میں جنہوں نے بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے، بصیرت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان پہلے ہی دن سے حق کے راستے پر ہو، اگر انسان کے اندر بصیرت ہو تو معمولی سا حق دیکھنے کے بعد بھی وہ حق کے راستے پر آ جاتا ہے۔ کربلا میں ہمارے سامنے اس طرح کے متعدد نمونے ہیں۔ جناب زہیر ابن قین یہ وہ ہیں جن کا تعلق عثمانی مذہب سے ہے، عثمانی مذہب کے اوپر ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی نگاہوں سے حق کو دیکھ لیا ہے، بصیرت تھی، لہٰذا حق کو دیکھنے کے بعد حق سے نزدیک ہو گئے، ورنہ اسی کربلا میں لاکھوں کا مجمع موجود، ہزاروں افراد موجود ہیں، حسین ابن علی کو دیکھ رہے ہیں لیکن حق کی طرف آنے پر تیار نہیں، باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن زہیر قین جیسے افراد ہیں جو عثمانی مذہب پر ہیں،
لیکن یہی بصیرت تھی کہ جس کی بنیاد پر اگر حق نگاہوں کے سامنے آیا ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے لیکن حق کا ساتھ دیا ہے۔ وہب کلبی جیسے افراد جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، لیکن اہل بیت کے کردار کو دیکھ کر، امام حسین کو دیکھ کر، امام حسین کے مشن کو دیکھ کر امام حسین کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب یہیں پر رک کر ایک جملہ عرض کروں کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شریک ہونے والوں میں اگر ہر طرح کے افراد تھے اور امام حسین ہر طرح کے افراد کو اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں، مصلحت امام کو امام جانتا ہے، عثمانی مذہب کے افراد بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، ان تمام افراد کو کربلا میں اپنے مشن میں شریک کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حسین ابن علی پیغام دینا چاہتے تھے، میرا مشن، میرا مقصد صرف خاص افراد کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں دنیا کے ہر انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ کربلا میں مختلف مذاہب کے افراد کو لا کر حق تک پہنچا کر اور شہادت کے درجے تک پہنچا کر رہتی دنیا تک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عزاداری، یہ نام حسین، یہ کربلا، یہ خاص افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، جو بھی انسانیت تک پہنچنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی بصیرت کو بروئے کار لا کر حق تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کربلا ہے، اس کے لیے عزاداری ہے، اس کے لیے نام حسین ہے۔ یہ بعض افراد کی غلط فہمی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ عزاداری کا تعلق کسی خاص مذہب سے ہے، یہ بعض افراد کی غلط فہمی ہے کہ سوچتا ہے کربلا کا تعلق خاص کسی دین سے ہے، نہیں، عزاداری امام حسین کا تعلق نہ تو کسی دین سے ہے نہ مذہب سے ہے، بلکہ عزاداری حسین کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جہاں بھی انسانیت ہے وہ حسین ابن علی کے مشن کو نگاہوں میں رکھتا ہے۔ اور بات آئی تو عرض کر دو، ان حالات میں اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خود ہمارے ہندوستان میں آج عزائے امام حسین کی ایک تاریخ ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر ایسا نہیں خالی مسلمان ذکر حسین کرتے ہوں، آج بھی کتنے ایسے غیر مسلم افراد ہیں جو تعزیہ داری بھی کرتے ہیں اور عزاداری بھی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، کتنے ایسے ہندو حضرات ہیں، کتنے ایسے سکھ اور عیسائی ہیں جو آج نام امام حسین لیتے ہیں۔ یہ خود مختلف مذاہب کے افراد کا نام حسین لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حسینیت کا تعلق خاص دین اور خاص مسلک سے نہیں ہے، بلکہ حسینیت کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہو، ایک شعور و بصیرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سامنے لاتے ہوئے حسینیت کو پہچاننے کی کوشش کرے، کربلا کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر معمولی سی بھی بصیرت پائی جاتی تھی اور اس نے اس معمولی سی بصیرت کی بنیاد پر بھی کربلا کو اگر دیکھا ہے تو کربلا کو سامنے رکھ کر اپنے لیے راستے تلاش کیے ہیں۔ بہت سے افراد ہیں آج جس ملک کے اندر ہم زندگی گزار ہیں، جس ہندوستان کے اندر ہم ہیں، اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، کتنے عرصے تک یہی ملک ظالم اور جابر حکومتوں کے زیر تسلط رہا ہے، انگریزوں کے زیر تسلط رہا ہے، استبداد کے دور سے یہ ملک گزرا ہے۔ لیکن اگر اس ملک کو آزادی ملی ہے تو اس ملک کے آزاد کرانے میں کوئی حسین ابن علی کو امام ماننے والا آگے نہیں تھا، کوئی مسلمان آگے نہیں تھا، بلکہ اس ملک کو آزادی دلانے والے مہاتما گاندھی ہیں۔ اور مہاتما گاندھی کا آج بھی جملہ موجود ہے، یہ اس دور میں دنیا کے سامنے حسینیت کے مشن کو پہچانوا رہا ہے، یہ عزاداری کے مقصد کو پیش کر رہا ہے کہ عزاداری کا تعلق نہ تو مسلمانوں سے ہے نہ کسی مذہب سے ہے، بلکہ عزاداری کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کا جملہ آج بھی موجود ہے کہ میں نے اگر ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلائی ہے تو میں نے کربلا کی تاریخ کو نگاہوں میں رکھا ہے، میں نے حسین ابن علی کی تاریخ کو پڑھا ہے، میں نے شہادت کربلا کو دیکھا ہے، میں نے کربلا سے درس لیا ہے، تب ہندوستان کو آزادی دلائی ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آج ہندوستان کو آزادی ملی ہے تو کربلا کے صدقے میں ملی ہے، اور اگر کربلا کے صدقے میں ہندوستان آزاد ہوا ہے تو یہ ہندوستان اسی وقت تک آزاد باقی رہ سکتا ہے جب تک حسین کے راستے پہ چلتا رہے گا، جب تک عزائے حسین اس کی نگاہوں میں اہمیت کا حامل رہے گا۔ اور یہ جملہ کہہ کر صرف اپنے دور کو نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہر ہندوستانی کو پیغام دیا ہے کہ اگر ہندوستان میں آزادی کے ساتھ تم سانس لے رہے ہو تو مہاتما گاندھی کا جملہ دلیل ہے کہ یہ بھی احسان ہے حسین ابن علی کا، یہ بھی احسان ہے کربلا کی قربانی کا، یہ بھی احسان ہے نواس نبی کی قربانی کا۔ آج اگر ہم کو ہندوستان سے محبت ہے، آج اگر ہم اپنے ملک کے چاہنے والے ہیں، تو اس وقت تک ہندوستانی واقعی نہیں ہو سکتے جب تک حسین ابن علی کے احسان مند نہ ہو جائیں، جب تک عزاداری حسین کی عظمت ہماری نگاہوں میں نہ آ جائے۔ یہ عزاداری صرف کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے
بلکہ عزاداری نام ہے انسانیت کو زندہ کرنے کا، عزاداری نام ہے ظلم استبداد کے خلاف کھڑے ہونے کا، عزاداری نام ہے انسانیت کے دشمنوں کو پسپا کر دینے کا۔ ظاہر سی بات ہے جہاں ظلم ہوگا، جہاں اتیاچار ہوگا، جہاں برائیاں ہوں گی، جہاں ناانصافی ہوگی، وہ یقیناً عزائے حسین کے خلاف ہوگا۔ لیکن جہاں انسانیت پائی جاتی ہوگی، جہاں ظلم اور ستم نہ پایا جاتا ہوگا، وہ یقیناً عزاداری امام حسین کو اہمیت دے گا۔ آج عزائے حسین یقیناً ہندوستان کی بقا کا سبب بھی ہے، اور اسی لیے اگر بقائے حسین کا سبب ہے، بصیرت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آج ہم کربلا کے اس مشن کو، پیغام کو نگاہوں میں رکھیں۔ اور ہم حسینیوں کا ایک مشن یہ بھی ہے، بصیرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کربلا کے ان شہیدوں کو نگاہوں میں رکھیں جنہوں نے بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج تاریخ کربلا میں اس شخصیت کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ امام حسین امام ہیں، امام حسین رہنما ہیں، امام حسین ولی خدا ہیں، امام حسین انسانیت کے رہبر ہیں، لیکن کربلا میں ایسے بھی نمونے تھے جنہوں نے اپنی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اگر تاریخ کربلا کو دیکھا جائے اور اس شخصیت کو نگاہوں میں نہ رکھا جائے تو تاریخ کربلا ادھوری رہ جاتی ہے، اور وہ شخصیت ہے غازی ابوالفضل عباس جیسی ذات۔ جناب عباس کی بصیرت، آج ہمارا کروڑوں سلام ہو شخصیت کے اوپر، اور اس کی بصیرت کی تائید تو خود معصوم نے فرمائی ہے، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ۔ یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ چچا عباس اگر اس مرتبے تک پہنچے ہیں کہ آج تاریخ کربلا میں جناب عباس کی عظمت اور جناب عباس کا مرتبہ امام حسین کے بعد دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا سبب یہ تھا کہ جناب عباس صاحب بصیرت تھے، اور اگر صاحب بصیرت ہو کر جناب عباس وہ کارنامہ انجام دے سکتے ہیں تو پھر ہر حسینی جناب عباس کی بصیرت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے آج کے دور میں بھی حسینیت کے لیے باعث عزت بن سکتا ہے، آج حسینی پیغام کو بھی، مشن کو بھی دنیا میں پہنچا سکتا ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے شاید لازم ہو، ضروری ہو کہ جناب عباس کی سیرت کو نگاہوں میں رکھیں، اس لیے کہ جناب عباس کی سیرت کا ایک اہم پہلو اور ایک پیغام کربلا میں یہ بھی تھا، جناب عباس معمولی شجاع نہیں ہیں، جناب عباس معمولی بہادر نہیں ہیں۔ جناب عباس کی بہادری اور شجاعت کا جو عالم ہے، آج تاریخ میں ایسے شجاع اور بہادر ناقابل تصور ہیں، یعنی صرف کہانی اور قصے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جناب عباس کربلا میں ایسے بہادر کا نام ہے، اس کا صرف ایک منظر تاریخ کربلا نے جو لکھا ہے۔ جناب عباس کتنے بہادر تھے۔ 8 محرم جو کہ جناب عباس سے منسوب تاریخ ہے، جناب عباس کی شجاعت اور بہادری کا اگر مظاہرہ دیکھنا ہے، امام حسین نے آخری وقت پہ اجازت دی ہے۔ روایات میں ہے کہ فرات کے اوپر 4000 کا لشکر پہرا دے رہا تھا، اور 4000 کا لشکر وہ ہے جو مسلح ہے، 4000 کا لشکر وہ ہے جس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے اس دور کا، 4000 کا لشکر وہ ہے جو سیر و سیراب ہے۔ یہ 4000 کا لشکر، اور امام حسین گئے ہیں، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، فرات پر قبضہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ایک نگاہوں میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام جناب عباس نے صرف 4000 کے لشکر کا مقابلہ کیا ہے۔ اولاً خود یہ بھی آسان نہیں ہے ایک انسان کا 4000 کے لشکر کا مقابلہ کر لینا، لیکن جناب عباس نے مقابلہ کیا ہے اور فرات پر قبضہ کیا ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے، مشہور ہے کہ جناب عباس کو امام حسین نے تلوار نہیں دی تھی، بلکہ ایک ہاتھ میں علم ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو مشہور ہے ٹوٹا ہوا نیزہ ہے۔ لیکن شجاعت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ اس ٹوٹے ہوئے نیزے کے باوجود دشمن کے لشکر میں جا کر بظاہر اس 4000 کے لشکر کا مقابلہ کر کے فرات پہ قبضہ کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس کا مقابلہ صرف 4000 سے تھا، بلکہ جناب عباس کا مقابلہ کربلا میں موجود تمام لشکر سے تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت جناب عباس نکلے ہیں، آج ہمارے ہاں بھی 8 محرم کو اکثر جگہوں پر علم برآمد ہوتے ہیں، یہ اس علم کی یادگار ہے جسے جناب عباس لے کر گئے تھے۔ معمولاً علم میں اوپر کے حصے میں جناب سکینہ کی مشک باندھی جاتی ہے، منسوب وہی ہے جناب سکینہ کی مشک، اور یہ مشک اکثر آپ نے دیکھا ہو پنجے میں بنتی ہے۔ یہ گویا شبیہ ہے اس علم کی جو جناب عباس کربلا میں لے کر آئے، اور مشک کا اوپر کے حصے میں بننا گویا یہ بھی پیغام ہے کہ جناب عباس جس وقت نکلے ہیں تو علم میں مشک سکینہ باندھ کے نکلے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کربلا میں یہ حکم ہے
کہ حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ 4000 کا لشکر اس فرات کا پہرا دینے کے لیے موجود ہے۔ جناب عباس جب نکل رہے ہیں خیمے سے تو علم لے کر نکلے ہیں۔ تنہا علم نہیں ہے بلکہ علم کے اوپری حصے میں مشک جناب سکینہ بھی بندھی ہے۔ یہ اوپری حصے میں مشک جناب سکینہ کے بندھے ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جناب عباس جس وقت جا رہے ہیں اس وقت موجود تمام لشکر کو یہ دکھا کر جا رہے ہیں کہ میں فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ جناب عباس کا مقابلہ صرف 4000 سے نہیں ہے، وہ جو بظاہر 4000 کا لشکر موجود ہے اسی سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیلنج کر کے جا رہے ہیں کہ میں فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں، اگر پوری کربلا میں موجود دشمن مجھے روک سکتی ہے تو روک لے۔ یعنی اتنی بڑے لشکر کا مقابلہ کیا ہے اور پھر فرات پر قبضہ کیا ہے۔ اور فرات پر قبضہ کرنے کے بعد تاریخ میں یہاں تک موجود ہے کہ جناب عباس باقاعدہ پانی میں اترے ہیں، پانی کو چلو میں اٹھایا ہے، خود جناب عباس نے پانی نہیں پیا ہے، مشک بھری ہے، اور اتنی دیر تک جناب عباس فرات میں ٹھہرے رہے جہاں پر پوری فوج کی کوشش یہ ہو کہ خیمے میں پانی نہ پہنچنے پائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر فرات تک پہنچ گئے تھے تو دشمن جناب عباس پر حملہ کر دیتے، جناب عباس کو وہاں پر روکتے، لیکن فرات میں اتنی دیر ٹھہرے رہنا اس بات کی بھی دلیل تھی کہ جناب عباس کے شجاعت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ فرات میں کھڑے ہونے کے باوجود دشمن کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جناب عباس کے نزدیک آ جائے، جو اتنا شجاع ہو اور اتنا بہادر ہو، اتنا طاقتور ہو۔ لیکن آج ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جناب عباس جیسا ایک شجاع اور بہادر، اور شجاع و بہادری نہیں بلکہ امام حسین کا بہت زیادہ چاہنے والا۔ آج ہم لوگ تو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، لیکن جتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ جناب عباس کے دل میں تھی، جتنی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ جناب عباس کے دل میں تھی، جتنا آج ہم اپنے کو حسینی کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جناب عباس حسینی تھے۔ آج اگر ہم عزادار حسین ہیں تو ہم سے بہت آگے جناب عباس ہیں، جب حسینی بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، اور شجاعت و بہادری بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ لیکن انصاف سے دیکھیں تاریخ کربلا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ جناب عباس نے اپنے جذبات پہ عمل کیا ہو، جناب عباس جوش عقیدت میں آئے ہوں۔ تاریخ کربلا میں ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے کہ جناب عباس نے یہ جملہ کہا ہو کہ میں کیسے خاموش رہ جاتا، دین کی بات تھی، میں کیسے آگے نہ بڑھتا۔ نہیں، جناب عباس نے کربلا میں اتنی شجاعت و بہادری و معرفت و محبت کے بعد اپنے جذبات پر قابو رکھ کر ہر حسینی کو رہتی دنیا تک پیغام دیا ہے کہ اگر واقعاً حسین کے ماننے والے ہو، واقعاً عزادار حسین ہو، تو اسی وقت عزادار حسین ہوگے کہ جب تم اپنے جذبات پر قابو رکھ کر مرضی امام کو نگاہوں میں رکھو۔ اس لیے کہ جذبات میں بہہ جانا تو ہر ایک کو آتا ہے، اپنے جذبات پہ عمل کر لینا تو ہر انسان جانتا ہے، جذبات سے متاثر ہو کر غم حسین منا لینا تو ہر انسان کو معلوم ہے۔ لیکن اگر واقعاً عباس کے در پر آئے ہو، واقعاً عباس کو اپنا آقا اور مولا مانا ہے، تو اسی وقت غازی عباس کے ماننے والے ہو کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو اور مرضی امام کو نگاہوں میں رکھو۔ یہی شعور و بصیرت کا پیغام ہے، یہی کربلا کا آج ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ بہت بڑے امتحانات سے ہم لوگوں کو گزرنا ہے اور اس دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ عاشور حسین آنے والا ہے، یہ معمولی قیامت کی تاریخ نہیں ہے، معمولی امتحان نہیں ہے۔ آج ایک ایک عزادار حسین صرف ہمارے شہر، ہمارے ملک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام گوش و کنار میں اس وقت عزاداران حسین کی کیفیت کیا ہے، اس وقت امام حسین کے ماننے والوں کا عالم کیا ہے، حالات کی بنیاد پر، تقاضوں کی بنیاد پر، شرائط کی بنیاد پر۔ لیکن جناب عباس کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ عزاداری کا مطلب اپنے جذبات پہ عمل کر لینا نہیں ہے، امام حسین کی یاد منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ نہیں، امام حسین کا ایک پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر واقعی حسینی ہو تو اپنے حالات میں، اس دور میں یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا امام کیا چاہتا ہے، تمہارے امام کی مرضی کیا ہے، تمہارے امام نے کس طریقے سے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ عزاداری خالی اپنے جذبات کو پورا کر لینا نہیں ہے، بلکہ عزاداری نہ حسینیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا۔ اگر حسین ابن علی نے انسانیت کو پیغام دیا تھا، آج ہماری عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم نام حسین اس طریقے سے منائیں گے، ذکر حسین اس طریقے سے کریں گے کہ دنیا تک حسین ابن علی کا صحیح پیغام پہنچ سکے۔
آج دنیا کو معلوم ہو، آج دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ حسین نے صرف اپنے خاندان کے لیے قربانی نہیں دی تھی، صرف اپنے مشن تنہا کسی خاص چیز کے لیے قربانی نہیں دی تھی، بلکہ حسین نے توحید کے لیے قربانی دی تھی، حسین نے خداوند عالم کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، حسین نے انسانیت کی لاج رکھی ہے۔ اور اگر امام حسین نے انسانیت کی لاج رکھی ہے تو آج عزاداری کا طریقہ وہ ہو کہ دنیا کا کم از کم ہر انسانیت کا درد رکھنے والا انسان سوچنے پر مجبور ہو کہ حسین ابن علی کون تھے، حسین ابن علی کا مشن کیا تھا، حسین ابن علی نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، آج اگر امام حسین نے انسانیت کو بچایا تھا، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آج دنیا میں ہر انسان نام حسین لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں ابھی کتنے ہندو ہیں جن کے گھروں میں تعزیے ان حالات میں بھی رکھے ہوئے ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو عزاداری ان حالات میں بھی کر رہے ہیں، آج کتنے سکھ ہیں، کتنے عیسائی ہیں جو آج نام حسین لے رہے ہیں۔ ہم دنیا کے گوشوں کنار میں جا کر دیکھیں، آج ان حالات میں اتنا کسی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جتنا نام حسین لیا جا رہا ہے۔ اور ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آج اگر ان سختیوں کے باوجود کہ انسان گھر میں بیٹھا ہے، آج اگر سب سے زیادہ دنیا میں کوئی نام لیا جا رہا ہے وہ صرف نام امام حسین ہے۔ آج اگر سوشل میڈیا کا استعمال سب سے زیادہ کسی مشن کے لیے ہو رہا ہے وہ حسینی مشن ہے۔ آج دنیا کتنی مخالفتیں عزاداری کی کر رہی ہے، آج دنیا کتنی مخالفت نام حسین کی کر رہی ہے، لیکن جگہ جگہ نام حسین لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی یہ عزاداری ہر انسان کو پیغام دیتی ہے کم از کم اب غور کرو کہ حسین نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، کم از کم اب غور کرو کہ حسین ابن علی کا مشن کیا تھا، حسین ابن علی اس مشن کے لیے اپنے ساتھ کیسوں کو لے کر آئے۔ ان میں سے ایک نمونہ غازی عباس کا ہے۔ یہ عباس وہ ہیں جن کے لیے امیر المومنین جیسی ذات نے تمنا کی تھی، اس لیے کہ مولا کائنات نے کبھی تمنا نہیں کی ہے، امیر المومنین نے کبھی اپنی تمنا کا اظہار نہیں کیا تھا، علی کو کسی چیز کی تمنا نہیں تھی، اس لیے کہ جس علی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہو وہ دنیا کی تمنا نہیں کر سکتا ہے، اور جو شب ہجرت میں مرضی خدا کو خرید چکا ہو اس کی تمنا ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہاں علی نے ایک تمنا کی ہے۔ تمنا کیا تھی؟ اے عقیل میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو جن سے ان صفات کی حامل اولاد ہو جو کربلا میں حسین ابن علی کے کام آ سکے، ایسی اولاد ہو جو حسینی مشن کو آگے بڑھا سکے، ایسی اولاد ہو جو میں نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو زندہ رکھ سکے۔ جناب عباس کی تمنا امیر المومنین فرما رہے ہیں، اور جب مولا کائنات کو عباس جیسی اولاد ملی ہے تو یقیناً امیر المومنین نے کس انداز سے تربیت کی ہوگی، امیر المومنین نے کس انداز سے پالا ہوگا۔ یقیناً جہاں ام البنین جیسی ایک طرف ماں ہو اور دوسری تو امیر المومنین جیسا باپ ہو، تو جناب عباس کی شکل میں اولاد جب سامنے آئی ہے تو پھر آج یقیناً کربلا میں اگر کوئی کربلا کے لیے عزت کا سبب بنا ہے ان میں سے ایک ذات جناب عباس کی بھی ہے۔ امام حسین کا اصل مشن ہے، لیکن اس حسینی مشن کو آگے بڑھانے میں جناب عباس کا بھی اہم کردار ہے۔ اور امیر المومنین نے جب تمنا کی تھی، آخری لمحات میں بھی جب 20ویں رمضان کا دن گزرا ہے اور امام حسن کے نام وصیتیں کی ہیں، ہر ایک کو امام حسن کے حوالے کیا ہے، آخری لمحات میں آخری شب میں جب سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا تو جناب ام البنین نے ایک سوال کیا تھا، آقا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، میرے لال سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ام البنین یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ اے آقا آپ نے سب کو آقا حسن کے حوالے کیا ہے، میرے لال عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا ہے۔ یہی تو فرمایا تھے ام البنین جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی ہو، میرے لال عباس کو بلاؤ، میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا تھا، جناب عباس کو بلایا تھا، امام حسین کے ہاتھ میں جناب عباس کا ہاتھ دیا تھا اور ایک جملہ کہتا ہے حسین عباس تمہارے حوالے، اور یہ بھی کہا ہوگا عباس حسین تمہارے حوالے، کربلا میں تو نہ ہوں گا، تم حسینی مشن کی بھی حفاظت کرنا، تم حسین کی بھی حفاظت کرنا۔ اور عزیزو اگر امیر المومنین نے جناب عباس کے حوالے کیا ہے، جناب عباس سے وصیتیں کی ہیں، تو کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کو اگر کسی کے اوپر بھروسہ تھا تو غازی عباس پہ بھروسہ تھا، اس لیے کہ آخری لمحات میں آقا حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے معمولی مرثیہ نہیں ہے، امام جناب عباس کی شہادت کے بعد امام حسین جو امام وقت ہیں، ولی خدا ہیں، لیکن زبان پر جو جملات آئے تھے، زبان پر جو مرثیہ آیا ہے، حسرت بھرا مرثیہ پڑھا ہے،
اے بھیا عباس اب وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تمہارے خوف سے سو نہیں سکتی تھی. اے بھیا عباس اب خیمے میں بیویاں سو نہ سکیں گی، اس لیے کہ اب تک خیموں میں اگر سکون کی نیند سے سوتی تھی تو اس لیے سوتی تھی میرا شیر موجود ہے، میرا غازی عباس موجود ہے. اور تاریخ نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا ہے، اور یہ بھی کسی امام کے لیے آسان نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب عباس کی شہادت کا اثر جو آقا حسین پر ہوا ہے، امام حسین نے صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھائے ہیں، عزیزوں کی لاشیں لے کر آئے ہیں. ہر لاش اٹھانا امام کے لیے بہت سخت تھی، لیکن کسی بھی شہادت کے بعد تاریخ نے نہیں لکھا ہے کہ امام کے چہرے پر شکستگی کے آثار آئے ہوں. لیکن تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ جس وقت غازی عباس نے مقتل سے پکارا ہے اور حسین عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں تو پھر چہرے کا رنگ اتر چکا تھا، چہرے پہ شکستگی کے آثار تھے. اور پہلا موقع تاریخ نے لکھا ہے کہ اب تک جو بھی شہید گرا ہے آقا اس کے لاشے کو لے کر مقتل سے آئے ہیں، لاشے کو رکھا ہے. لیکن پہلا موقع غازی عباس کی شہادت کے بعد آیا ہے جب علم کو لے کر آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا ہے کہ غازی کے خیمے کو گرا دیا ہے. شاید خیمے کو گرانے کا مطلب یہ تھا، یہ پیغام دے رہے تھے اب میرا شیر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا غازی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. یہ امام حسین کے جملات ہیں، یہ دنیا کو پیغام دے رہے. حسین کے دل سے پوچھو. اور یہ جملہ کہہ دینا آسان نہیں تھا، عام بات نہیں ہے. ہم لوگ تو معمولاً سنتے ہیں الان ان کا سرا ظہری، یہ امام وقت جملہ فرما رہے ہیں، یہ حجت خدا جملہ فرما رہا ہے. جناب عباس کی جیسی آواز سنی تھی کمر کو پکڑ لیا تھا، اے بھیا عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اور صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا ہے اب راہ چارہ مسدود ہو گیا. یہ جناب عباس کی عظمت کی دلیل ہے، جناب عباس کی اہمیت، جناب عباس کی شجاعت ہے. اور جب آقا حسین کا یہ عالم ہو تو گھر میں بچوں کا عالم کیا رہا ہوگا، گھر میں بیویوں کا عالم کیا رہا ہوگا، گھر میں خیمے میں جناب سکینہ کا عالم کیا رہا ہوگا. آسان نہیں ہے. آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب ہم لوگ جناب عباس کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. ذرا جناب سکینہ کے دل سے پوچھئے، جب جناب سکینہ کو معلوم ہوا ہوگا میرا چچا شہید کر دیا گیا ہے، ذرا جناب زینب کے دل سے پوچھئے جس وقت یہ خبر آئی ہوگی کہ میرا شیر مار ڈالا گیا ہے، جناب زینب کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا، جناب سکینہ کی کیفیت کیا رہی ہوگی. اسی لیے جس وقت رخصت ہوئے ہیں تو کیفیت عجیب و غریب تھی. امام حسین نے شاید صبر دلانے کے لیے بھی مختلف مصلحتیں ہیں، اطمینان اور قرار دلانے کے لیے جب جناب عباس کو رخصت کیا ہے، جناب عباس کو خدا حافظ کہا ہے، جو مشہور ہے ڈائریکٹ جناب عباس رخصت نہیں ہوئے ہیں. جس طریقے سے دوسرے شہداء خیموں سے رخصت ہو کر گئے ہیں، جناب عباس کے لیے یہی تو مشہور ہے کہ امام حسین نے پانی لانے کے لیے کہا تھا. شاید اس کا ایک سبب یہ بھی رہا ہو کہ آقا جانتے تھے کہ اگر عباس خیموں سے رخصت ہو کر چلے گئے تو زینب کو قرار نہیں آئے گا، ام کلثوم برداشت نہیں کر پائیں گی. شاید ایک سبب یہ بھی رہا ہو کہ ذہنوں میں ہوگا کہ چچا پانی لانے جا رہا ہے، عباس پانی لانے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا اجازت دی ہے تو پانی لانے کی اجازت دی ہے. جناب عباس جس وقت گئے ہیں پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، غازی آئے ہیں، ایک وقت وہ بھی آیا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے ہیں. اب اس کے بعد خود جناب عباس سے منسوب کچھ جملات ہیں، کس طریقے سے جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں. اور یہ منظر بھی آسان نہیں ہے. جناب عباس جیسا شجاع اور بہادر، غازی عباس کے لیے یہ تک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بہادر و شجاعت کا عالم یہ تھا کہ اپنی آنکھوں پر پورا لشکر روکے رہتے تھے، یعنی تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. جناب عباس کے نزدیک دشمن میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جو اتنا بہادر و شجاع ہو، بازو اگر قلم ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جناب عباس کو جس وقت فرات سے نکلے ہیں اپنی فکر نہیں تھی، اپنی طرف توجہ نہیں تھی، صرف فکر یہ تھی کسی طریقے سے مشق کو خیمے تک پہنچا دیں. جہاں پوری توجہ مشق کی طرف ہو، مشق کو بچانے کی طرف ہو، چاروں طرف سے تیر بارانی ہو رہی تھی، اسی اثناء میں ظالم کو موقع ملا ہے، داہنا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا. اب یہاں سے ایک منظر ہے جسے خود جناب عباس سے منسوب کیا ہے. جناب عباس نے بیان فرمایا، کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا آخری لمحات کیا تھے، آخری وقت کیا تھا. آج ہم جناب عباس پر رونے کے لیے بیٹھے ہیں، آج جناب عباس پر گریہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے.
جناب عباس کے لیے آخری لمحات میں جو بعض روایات میں بھی جملات ہیں، فرمایا کہ جس وقت میرے دونوں بازو قلم ہو گئے، میں خیمے کی طرف بڑھ رہا ہوں، میری پوری کوشش یہ ہے کسی طریقے سے آقا حسین تک پانی پہنچا دوں۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ خیمے میں سکینہ انتظار میں ہے کہ چچا پانی لانے کے لیے گیا ہے، میری کوشش یہ تھی کہ خیمے میں ششماہ مجاہد پیاس سے جاں بلب ہے، یہ پانی آقا کی خدمت پہ ہو جائے۔ اگر عباس کے بازو قلم ہو گئے ہیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں تو اپنی فکر نہیں ہے بلکہ پانی پہنچا دیں۔ فرماتے ہیں اسی اثناء میں جب بازو قلم ہو چکے ہیں، میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں خیمے میں پانی پہنچا دوں، ایک تیر میری آنکھ میں لگ جاتا ہے۔ آپ سوچیے جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں، جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں، اور اس کی آنکھ میں تیر لگ جائے، اور اس تیر لگنے کا یہ بھی سبب ہوا کہ دوسری آنکھ میں خون بھر آیا۔ اب فرماتے ہیں کہ اب تو میری دنیا اندھیر ہو گئی، مجھے کچھ سجھائی بھی نہیں دیتا تھا، میرے بازو قلم ہو چکے ہیں، مشک سکینہ پہ تیر لگ چکا ہے، مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ میں نے چاہا کہ میں آنکھوں سے تیر نکال لوں، لیکن کیسے تیر نکالتا، بازو قلم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زانوؤں کو اوپر اٹھایا اور اپنے سر کو نیچے جھکایا کہ سر کو جھکا کے تیر نکال لوں۔ فرماتے سر کا جھکانا تھا کہ ظالم کو موقع مل گیا، ایسا وار سر مبارک پہ ہوا ہے کہ تورا کے زمین کی طرف آئے۔ اب یہ جناب ام البنین کا مرثیہ ہے، فرماتی ہے اے میرے لال عباس، مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن اے میرے لال عباس پہلے تیرے بازوؤں کو قلم کیا گیا، پھر تو گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے۔ جیسے زمین پہ آئے بس ختم کیا۔ تاریخیں گزر رہی ہیں، عاشور سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں، ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے، یہ آنسو رومال سید کونین میں جگہ پا سکیں۔ جناب عباس کی شہادت یقیناً اہل حرم کے لیے بہت سخت منزل تھی۔ بس ایک منظر ہے کہ جناب عباس کے لیے ملتا ہے کہ جناب عباس کی شجاعت اور بہادری و طاقت کے علم تھا کہ دشمن نزدیک آنے سے ڈرتا تھا، اور یہ بھی کبھی کبھی دشمن کی بزدلی کی دلیل ہوتی ہے کہ جب زندگی میں کچھ نہ کر سکے تو پھر مرنے کے بعد اپنے دل کی حسرت نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب عباس کی شجاعت و بہادری اتنی تھی کہ زندگی میں کوئی نزدیک نہیں آ سکتا تھا، دور سے حملے ہوئے ہیں، تیر بارانی ہوئی ہے، موقع کی تلاش میں دشمن رہا ہے، لیکن جس وقت گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں، غازی عباس جب زمین پہ آئے ہیں، اب یہاں پر تاریخ کے جملات ہیں کہ ظالم تلوار لے کر آگے بڑھے ہیں، اور یہ جملہ تاریخ لکھتی ہے فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا کہ جناب عباس کے جسم مبارک پر اتنی تلواریں پڑی تھی کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ جناب عباس کے لاشے کو امام حسین نہیں لائے، ایک سبب تو علماء نے بیان کیا ہے کہ جناب عباس نے وصیت کی تھی، لیکن دوسرا سبب یہ تھا کہ جناب عباس کا جسم مبارک اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ کسی ایک انسان سے لاشا نہیں اٹھ سکتا تھا۔ آقا کے فرات کے کنارے چھوڑنے کا ایک سبب یہ تھا کہ اب جسم اتنا ٹکڑے ہو چکا ہے کہ اٹھایا نہیں جا سکتا ہے۔ امام حسین نے چھوڑا ہے، بس آخری منزل ہے کہ کس حد تک ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے۔ تقریباً 200 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین ہے سید مہدی بحر العلوم۔ آج ہم غازی عباس کو یاد کر کے جناب ام البنین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں، آج آقا حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب عباس کی قبر مبارک پر تعمیر کی ضرورت پیش آئی، وہ ایک معمار کو لے کر جناب عباس کی قبر پر گئے۔ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جناب عباس اتنے طویل القامت تھے کہ جب 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کا پیر زمین پہ خط دیتا جاتا تھا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، ہم مسلسل سنتے رہتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ طویل القامت تھے۔ جب وہ عالم دین اس معمار کو لے کر قبر مبارک پر گئے، قبر کے سامنے پہنچتے ہی اس نے حسرت سے ایک دفعہ عالم کے چہرے کو دیکھا، اور حسرت سے دیکھنے کے بعد سوال یہ کیا کہ آقا اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کروں۔ ان عالم نے پوچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آقا آج تک ہم نے آپ لوگوں سے یہی سنا ہے کہ غازی عباس بہت طویل القامت تھے، جب 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے پیر خط دیتے جاتے تھے۔ اے آقا جو ہم نے سنا تھا وہ تو کچھ اور تھا، یہ نگاہوں کے سامنے ماجرا تو کچھ اور ہے، یہ کسی
کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے، یہ تو کسی کمسن کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ہی ان عالم نے جملہ سنا تڑپ گئے، اپنے سر کو دیوار پہ مارا۔ سوال کرنے والا تڑپ گیا، کیا میں نے کوئی جسارت کر دی؟ کیا میں نے کوئی غلط سوال کر لیا؟ عالم نے کہا کہ نہیں، غلط سوال نہیں کیا، غازی عباس کی مجیبت نے مجھے تڑپا دیا۔ سوال کیا، مولا آقا خیریت تو ہے؟ فرمایا جب غازی گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو غازی کے جس پر اتنی تلواریں پڑی ہے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا۔ جب امام سجاد دفن کرنے کے لیے آئے تو کسی بنی اسد نے کہا، اے آقا ایک لاشا فرات کے کنارے ہے جو اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہے کہ پہچانا نہیں جاتا ہے۔ میرا امام تڑپ گیا، فرات کے کنارے آئے اور پھر گریہ کرنا شروع کیا اور رو کے فرمایا، یہ میرے غازی عباس کا لاشا ہے، یہ میرے چچا کا لاشا ہے۔ عزیز و آقا نے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے، ٹکڑوں کو جمع کر کے لاش بنائی۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔